آج ڈاکٹر مہاران بلوچ نے الزام لگایا کہ آج کے دن بلوچستان میں تونسا میں اور کئی علاقوں میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے بقول کڈنیپ کیا گیا. یہ الزامات میڈیا کے لیے ایک خاص کانسٹیٹوئنسی کے لیے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو مسنگ پرسن کے حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا، جو واویلا مچایا گیا تھا، کل سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس نے وہ تمام پروپیگنڈے کو یعنی اشکارا کیا ہے، اور یہ ایک مت ثابت ہو گیا ہے کہ مسنگ پرسن کے نام پہ سیاست، الیکشن کمپین اور لابنگ اور باقی دنیا میں پاکستان کو ہراس کرنا اور بدنام کرنے کے لیے ایک منظم ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. مسنگ پرسن جو کمیشن ہے اس کا رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس میں وہ تمام فگرز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے فورن ٹرولز، پرو انڈین جرنلسٹس اور ہمارے لبرل کلاسز کے بہت سے دانشور بغیر فیکٹس کے اس مت پہ کھیلتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آئے کہ اصلی اعداد و شمار کیا ہیں. سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکٹیو پاس کیا تھا جس کے مطابق یہ رپورٹ انہیں سبمٹ کرنا تھا، اور یہ رپورٹ آج کل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہے، جس میں جو ٹوٹل مسنگ پرسنز فگرز ہیں وہ 10,000 کے لگ بھگ ہیں. اس کے ساتھ جو رپورٹ کے مطابق ریزالو ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 8,000 ہے. جو ریمیننگ ہے وہ 2,200 کیسز ہیں. یہ پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے. کمیشن نے یہ بھی کہا ہے اپنے رپورٹ میں کہ تقریباً 1,400 جو مسنگ ہیں وہ یا تو کڈنیپ ہوئے ہیں یا رینسم کی وجہ سے یا فیملی ڈسپیوٹس کی وجہ سے ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکا. بلوچستان کے حوالے سے بھی فگرز بہت دلچسپ ہیں. بلوچستان کے جو فگرز ہیں وہ 2,700 لاپتہ افراد ریکارڈ ہوئے ہیں، 2,700، جبکہ ریکوری کی تعداد 2,200 ہے، یعنی 2,200 لوگ واپس ریکور ہوئے ہیں. جو سٹل مسنگ ہے آج کی ڈیٹ تک ان کی تعداد ہے 468 لوگ ابھی تک مسنگ ہیں. اب اس کے بارے میں رپورٹ نے لکھا ہے کہ یہ ایک نارم بن گیا ہے کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ٹی ٹی پی اور دوسرے کالعدم تنظیمیں، وہ ان لوگوں کے نام مسنگ پرسنز میں بھی لکھواتے ہیں تاکہ ریاست پاکستان پہ ایک دباؤ قائم کیا جا سکے، اور ایک پروپیگنڈے کے طور پہ جو ان کے سیاسی اور دوسرے سرکلز میں ان کے پروپوننٹ ہیں وہ پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کر سکیں. کچھ انسٹانسز میں ابھی جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈرون میں افغانستان کے کیمپوں میں یا بھارت میں یا سیریا میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اسی طرح ان تعداد میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید کسی معشوقے کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں رہ رہے ہوں، کوئی فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے باہر ہوں. تو اب آپ اس نمبر کو کمپیئر کریں باقی ممالک کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ. امریکہ میں آج کے ڈیٹ میں تقریباً 5 لاکھ لوگ مسنگ ہیں. یو کے میں 1,70,000 لوگ مسنگ ہیں. اسی طرح انڈیا میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگ مسنگ ہیں، اور پورے پاکستان میں صرف 820 لوگ جو ہے وہ مسنگ بتائے گئے ہیں.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایک منظم کمپین کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اس رپورٹ کے بعد اب جو پروپیگنڈا کی دکانیں ہیں وہ شاید بند ہو جائیں, لیکن کچھ لوگوں کا موٹیویشن وہ لازمی بات ہے, کوئی استعمال کر سکتا ہے, کوئی الیکشن کمپین میں اس کو استعمال کرے گا. اور ڈاکٹر مہارنگ کا موٹیویشن تو ہم سب کے سامنے ہے, وہ کسی فورن ایمبیسی میں پناہ یعنی ویزا لے کے شاید فورن کنٹری میں سیٹل ہو الٹیمیٹلی, اور ملالہ 2 کا جو ہے وہ شاید اس کا ڈریم ہے. تو وہ اس نیریٹو کو, اس بیانیے کو سیل کرتی رہے گی. لہٰذا یہ ایک فیکٹ ہے کہ آج ہمارے سامنے سارا ڈیٹا آ گیا ہے. اب کوئی بھی اعداد و شمار جو پروپیگنڈے کی حد تک پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے وہ میڈیا میں ہو یا دوسرے لیول پہ سرکولیٹ کر رہا ہے, ان کی اب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شکریہ. جان صاحب, یہ جو 2200 کا فگر ہے, دیکھیے سپریم کورٹ کو ایک فارمل رپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے وصول ہوا ہے. ابھی تک تو جو لوگ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں انڈیویجولز, انہوں نے انڈیویجولز کی بات کی ہے. وہ نہیں مان رہے کہ کچھ لوگوں نے تنظیمیں جوائن کی ہیں کالعدم, کچھ لوگ جو ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ کیمپوں میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ اب ایک ایسا فیکٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے جو تمام اداروں کے انپٹ سے بنا ہے. لہٰذا اب اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے, ماں سوائے یہ کہ جو لوگ بالخصوص ان کے جو خاص مخصوص سرکلز ہیں وہ رکھیں گے اس کو ایک پروپیگنڈے کے ٹول کے طور پہ اور اس پہ کھیلیں گے. کمیشن کی طرف سے یہ بھی سپریم کورٹ بتایا کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان سے ان کی تعداد میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے پروڈکشن آرڈرز ہوئے اداروں کو پیش کرے مگر ان پہ آمد درآمد نہیں ہوا, اداروں کی طرف سے کوئی رپلائی بھی نہیں ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اگر افغانستان میں کسی ڈرون حملے میں کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے, اگر اسٹیٹ انکاؤنٹر میں عام لوگوں کو قتل کرنے کے بعد مر جاتا ہے, اگر کسی اور کیمپ میں وہ آج تک ٹریننگ میں یعنی انوالو ہے, تو اسٹیٹ کیسے ان کو پروڈیوس کرے گی؟ یہ کوئی لاجیکل بات نہیں. آپ نے کہا 2200 بندے جو ہیں واپس آ گئے, وہ بتائیں کہاں سے واپس آئے, کیا دہشت گردی تنظیموں نے انہیں واپس بھیجا یا اسٹیٹ کے پاس سے؟ دوسرا 744 پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے, جن میں 52 جو ہے جن پہ عمل درآمد ہوا. پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں جو سرکار کی تحویل میں ہوتے ہیں, اتنے زیادہ کیسز تھے, 750 پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان 750 پہ سب کچھ شبہات تھے جن آپ الزام لگا رہے ہیں. سرکار کا جو نیریٹو ہے کہ جو سارے لاپتہ افراد ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں, کیا یہ کمزور نہیں ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں وہ شک کی بنیاد پہ, ایلیگیشن کی بنیاد پہ ایشو ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں آٹومیٹک کہ اسٹیٹ کے پاس وہ لوگ ہیں. اب آپ کے سامنے یہ بھی فگرز ہیں کہ یہی ہمارے بلوچستان میں پچھلے سال تقریباً 140 حملے ہوئے ہیں, 140. اسی طرح یہ 110 حملے جو ہے وہ ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹ میں ہوئے ہیں, جس میں تقریباً ٹوٹل 229 لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اس میں سے 200 لوگ عام لوگ ہیں. اب ان لوگوں کو کس نے شہید کیا ہے, یہ اٹیک کس نے کیے ہیں؟ دہشت گردی کے واقعات کیا کوئی آسمان سے آ کے کرتے ہیں؟ تو یہی لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں بیسیکلی, اور اپنے آپ کو پھر سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے ان کے کندھے استعمال کرتے ہیں اور پھر معصوم بن جاتے ہیں. تو عام لوگ 200 لوگ جو شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں پچھلے سال میں, یہی تو دہشت گرد تھے جنہوں نے کیے ہیں. اب ان کو جو ہے بیانیہ اگر آپ کہیں گے کہ وہ مسنگ ہیں, اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا کمپین نہیں ہے اور اس میں کوئی ایکٹرز نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ افسوسناک ہوگا کہ ہم ون سائیڈڈ پروپیگنڈے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ فیکٹس ہلا دینے والے ہیں. جن اداروں نے رپورٹ ادھر پیش کیے انہیں پہ الزام ہیں, وہ دوسرے فریق ہیں, تو وہ اس پہ کس طرح یقین کریں کہ جو جس پہ الزام ہے وہی لوگ جو ہے نا آپ ادھر صحیح بات کریں گے کہ ہاں یہ واقعہ ہم نے کیا ہے. قتل کے ملزمان بھی جیل میں کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں جو 302 میں لاکڈ ہیں. فیملی اگر اس کا کوئی بچہ پرورٹ اس کا ذہن ہوا ہے اور وہ کیمپوں میں ہے, یہ جو 140 حملے ہوئے ہیں اس میں بھی یہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہوں گے, جن کی بہن بھائی ہوں گے, جن کے بچے ہوں گے. لیکن یہ کسی پروپیگنڈے میں, کسی فارن ایجنسی کے تنخواہ کی وجہ سے یا کسی اور موٹیویشن کی وجہ سے کیمپوں میں
ट्रेनिंग करके वापस हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हमारे इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं। तो अगर इनके बारे में हम कहें कि नहीं इनका कल कोई भी फैमिली का मेंबर कहें कि वो मासूम है, तो फैक्ट्स तो यही हैं कि यही मासूमों ने हमला किया है। चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे कराची में हमारे जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं। सिर्फ तुर्बत में एक साल में सिर्फ एक तुर्बत में 80 लोगों को शहीद किया गया है। लिहाजा ये तो नहीं हो सकता कि ये हमले ये मासूम लोग करें या उनकी फैमिली वाले कल कहें कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया, ये हमले कोई और करा रहा है। अच्छा, ये फिगर तो मैं दे चुका हूँ बलूचिस्तान के हवाले से। आखिरी क्वेश्चन प्लीज। मुझे तो नहीं मालूम कि कौन गुड है कौन बैड। थैंक यू जी, थैंक यू। द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। तो आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे कॉम्परस जो है वो मिसिंग पर्सन के इशू को इस्तेमाल पिछले इलेक्शन में भी कर रहे हैं, अभी भी करेंगे और आइंदा 2 इलेक्शन में भी करेंगे। थैंक यू।